अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है ग्रोइंग डेप्ट। ग्रोइंग डेप्ट का मतलब होता है बढ़ता हुआ कर्ज़ा। कर्ज़ा एक ऐसी टर्म है जिससे हर पाकिस्तानी फेमिलियर है, लेकिन इस एडिटोरियल में हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखेंगे जो कि हेल्पफुल होंगे हमें अपने आर्गूमेंट्स को स्ट्रेंथन करने में। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास कि पाकिस्तान ने परचेज़ किया है तकरीबन 63% मोर डेप्ट, और अगर हम फैक्ट्स देखें तो ये तकरीबन बनता है 12.13 बिलियन डॉलर, जो कि आउट गोइंग फिस्कल ईयर के लास्ट 11 मंथ में लिया गया है। और अगर हम इसको पिछले साल में के लिए कंपेयर करें तो पिछले साल तकरीबन हुकूमत ने 7.13 बिलियन डॉलर कर्जा लिया था, जो कि अब बढ़ के 12.13 बिलियन डॉलर हो गया है। इसके अलावा अगर हम फिस्कल ईयर 2008 से आगे देखें तो 150% ग्रोथ हुई है फॉरेन डेप्ट में और लायबिलिटीज़ में, जो कि तकरीबन अब 116 बिलियन डॉलर हो गई हैं, जो कि 2008 में 45.4 बिलियन डॉलर थे ये फॉरेन डेप्ट्स। इसी तरह से जो रीज़न्स हैं हमारे पास इंक्रीजिंग फॉरेन डेप्ट स्टॉक की, उसमें बहुत सारी रीज़न्स हैं। तो फर्स्ट क्या है कि हम रिप्लेस कर रहे हैं लो कास्ट मल्टीलेटरल और बाईलेटरल जो बोरोइंग्स थी उनको एक्सपेंसिव कमर्शियल परचेज़। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो हमें कर्जा जात देते हैं बैंक्स हो गए, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, IMF हो गया, हम उनके जो पॉलिसीज़ होती हैं मैंडेटरी उनको डिच कर देते हैं, जैसा कि हमने कल भी स्टडी किया था। इस डिच करने की वजह से हमें एक्सपेंसिव लोन बारो करने पड़ते हैं और जो हमारा डेप्ट है वो ग्रो करता जाता है। उसके अलावा जो बाकी रीज़न्स हैं वो भी हम डिटेल के साथ इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल का टाइटल है बैकलॉग इन कोर्ट्स। जैसा कि टाइटल से वाज़ेह है, मतलब कि कोर्ट्स में जो पेंडिंग केसेस हैं वो कमुलेट होते जा रहे हैं, उनकी पेंडेंसी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें तो तकरीबन 51,387 केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये रिपोर्ट है फोर्टनाइटली। लास्ट ईयर अगर हमने देखें तो तकरीबन 44,658 केसेस पेंडिंग थे एपेक्स कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। ओवरऑल हम पाकिस्तान की तमाम कोर्ट्स को शामिल कर लें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट्स को, तो तकरीबन 21,60,000 जो केसेस हैं वो डिस्पोज हैं, आप उनको भी करना बाकी है। इसी तरह से हमें एक और फैक्ट है हमारे पास कि जो आर्टिकल 184(3) है और 199 है, ये ग्रांट करता है सुपीरियर जुडिशरी को एक पावर कि ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको इन्फोर्स कर सकें, और इसको भी एक रीज़न समझा जाता है बैकलॉग जो केस का इंक्रीज़ हो रहा है उसकी। उसके अलावा मज़ीद जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम डिटेल से इस आर्टिकल में स्टडी करेंगे। लास्ट एडिटोरियल है हमारा सऊदी वुमेन एक्टिविस्ट। अभी हमने पिछले ही कुछ हफ्तों में देखा कि सऊदी वुमेन एक्टिविस्ट को जो कि कन्फाइनमेंट में थी, इम्प्रिजनमेंट में थी, उनको रिहा किया गया है। तो ये एक अटैम्प्ट है प्रोजेक्ट करने की मॉडर्न इमेज ऑफ सऊदीया की, लेकिन अगर इसको एक्चुअल पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ अकम्पनाई नहीं किया जाता तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन दो वुमेंस के हम नेम और जो और वुमेंस थी एक्टिविस्ट उनके नेम भी स्टडी करेंगे। तो इसकी जो रीज़न है मेन वो ये समझा जा रहा है कि US नजिंग है, US पुश है, US ने फोर्स किया है, प्रेशराइज़ किया है सऊदीया को इन एक्टिविस्ट्स को रिलीज़ करने का। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, जिनको ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ डिज़र्ट किंगडम समझा जाता था, और मर्डर ऑफ सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के बाद उनको की क्या अब इम्प्रेशन जा रहा है दुनिया में, ये तमाम चीज़ें हम इन एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। अगर हम सिलेबस के हवाले से देखें तो आज हम इकनॉमिक और सोशल अफेयर्स, स्पेशली डोमेस्टिक अफेयर्स पे फोकस कर रहे होंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स में पाकिस्तान का हम जो रिलेशन है सऊदीया के साथ वो तो नहीं डिस्कस कर ले, लेकिन जो सऊदी अरेबिया के इंटरनल मामलात हैं और जो वर्ल्ड के साथ उनके ताल्लुकात हैं और जो ह्यूमन जो राइट्स के ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो ये तमाम चीज़ें हम देख रहे होंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से, जो कि है ग्रोइंग डेप्ट। पाकिस्तान मस्ट बारो मोर। यहाँ पे मस्ट कह के इस बात पे ज़ोर दिया गया है कि पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज़ा लेना होगा, एंड मोर एवरी ईयर टू रीपे इट्स आउटस्टैंडिंग एक्सटर्नल लोन्स। और पाकिस्तान को ये बारो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अभी पाकिस्तान के ऊपर ऐसे डेप्ट्स हैं जो कि पे किए जाने बाकी हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है डेप्ट दैट हैज़ येट टू बी पेड, फिनांस इट्स करंट अकाउंट। अच्छा, पहली चीज़ हो गई हमारे पास कि कर्ज़ा इसलिए लेना पड़ता है पाकिस्तान को कि इनको अपने जो कर्ज़ा जात हैं वो पे करने हैं। इसी तरह से जो हमारा करंट अकाउंट है उसको भी अभी फिनांस करना है, और जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं, गैर मुल्की रिज़र्व्स हैं, उनको भी बिल्ड करना है। इन दिस प्रोसेस, इस तमाम अमल में इट विल अकमुलेट मोर डेप्ट, पाकिस्तान मज़ीद जो कर्ज़ा है वो जमा कर लेगा।
سم ٹائمز دا پیس آف ڈیپٹ ایکومولیشن میں اپیئر ٹو بی سلوئنگ. بعض اوقات ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جو پیس ہے، رفتار ہے ڈیپٹ ایکومولیشن کی، قرضہ اکٹھا ہونے کی، وہ ایسا ہو رہی ہے. ڈیش فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے، اور ریورسنگ اٹ سیلف، یا وہ پیچھے کی جانب جا رہی ہے، یعنی کہ ڈیپٹ ایکومولیشن کم ہو رہی ہے. ان دا کوارٹر اینڈنگ ان مارچ دس ایئر، یہ جو کوارٹر مارچ میں اس سال ختم ہوا ہے، اس میں ہم نے مثال کے طور پر دیکھا کہ جو کنٹری کا ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیپٹ اور لائبلٹیز تھی وہ ڈکلائن کر گئیں، ریڈیوس ہو گئیں، کم ہو گئیں. کتنی؟ تقریباً 116.3 بلین ڈالر. کہاں سے؟ 117.1 بلین ڈالر سے اینڈ آف دسمبر 2020 تک. اوور دی لاسٹ 15 ایئرز آر سو، پچھلے 15 سالوں سے دا کنٹریز ایکسٹرنل ڈیپٹ اینڈ لائبلٹیز ہیو گرون ایٹ اے ویرنگ پیس. جو ملک کا بیرونی قرضہ ہے اور جو لائبلٹیز اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، انٹرسٹ وغیرہ اٹیچ ہیں، انہوں نے گرو کیا ہے ایک ویرنگ پیس سے، مطلب ڈفرینٹ پیس سے. بٹ نو ایفرٹ میڈ ڈیورنگ دس پیریڈ سکسیڈیڈ ان کنٹیننگ دی ایکسپونینشیل انکریز ان دی برڈن. لیکن کوئی کاوش نہیں کی گئی اس دورانیے میں جو کہ کامیاب ہو یہ جو ایکسپونینشیل مطلب کہ تیزی سے بڑھتا ہوا برڈن ہے اس کو کم کرنے کی. دس از کوائٹ ایویڈنٹ فرام دی مور دین 150% گروتھ ان دا فارن ڈیپٹ اینڈ لائبلٹیز. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ثابت ہے، تقریباً جو 150% گروتھ ہوئی ہے غیر ملکی قرضے میں اور لائبلٹیز میں، تقریباً جو اب 116.3 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے. کتنے سے؟ 45.4 بلین ڈالر سے ایٹ دی اینڈ آف فسکل ایئر 2008. اگر 2008 میں یہ 45.4 بلین ڈالر تھی، اب یہ 116.3 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے. دیئرفور ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہے. ایکوا کلر میں تمام ڈسکورس مارکر ہیں، یلو کلر میں مشکل ورڈز کی میننگ کا بتایا گیا ہے، گرین کلر میں فگر اینڈ فیکٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور ریڈ کلر میں ہمارے پاس پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. دیٹ دا گورنمنٹ ہیز باروڈ مور ایگریسیولی فرام ایکسٹرنل سورسز ڈیورنگ دی آؤٹ گوئنگ ایئر. یہ جو آؤٹ گوئنگ ایئر ہے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ نے بہت زیادہ ایگریسیولی جارحانہ طور پہ بائی کیا ہے. ڈسپائٹ اے ریکارڈ 29% جمپ ان ریمیٹنسز، باوجود اس کے کہ ریمیٹنسز تھی جو غیر ملکی ہمارے پاکستانی ہیں ان کی جانب سے ملک میں جو رقم آئی تھی اس میں 29% اضافہ دیکھنے میں نظر آیا تھا. اس کے باوجود ایکسٹرنل سورسز سے بائی کیا گیا ہے. اینڈ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس انڈرسکورز اٹس اینگزائٹی اوور دی رائزنگ شارٹ ٹو میڈیم ٹرم ڈیپٹ پیمنٹ. تو یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے ہمارا، یہ انڈر لائن کرتا ہے کہ ان کی انگزائٹی ایکسٹرنل سورس سے بائی کرنے کی، کیونکہ جو ہمارا شارٹ ٹو میڈیم ٹرم قرضہ جات ہم نے پے کرنے ہوتے ہیں وہ رائز کر رہے ہیں، انکریز کر رہے ہیں. اسلام آباد ڈیپٹ پیمنٹ ریکوائرمنٹس آر ناٹ سرجنگ بیکاز آف اٹس انکریزنگ فارم ڈیپٹ اسٹاک الون. اسلام آباد کی جو قرضہ جات کی پیمنٹ ریکوائرمنٹس ہیں، نیڈز ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ایسکلیٹ انکریز سرج نہیں کر رہی کہ جو فارن ڈیپٹ سٹاک ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو چینجنگ کمپوزیشن ہے ایکسٹرنل ڈیپٹ کی، جس میں ہم نے ریپلیس کیا ہے لو کاسٹ ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل جو بارنگسی لونز کی، ان کو ایکسپینسو کمرشل پرچیزز کے ساتھ. تو یہ دو اور وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو فارن ڈیپٹ سٹاک ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں اگین بتا دیا گیا ہے کہ ڈیپٹ سروسنگ جو ہے ان کو انکریز کر رہی ہیں. دا اسپائک ان ڈیپٹ اکمولیشن اوور دی ٹائم سگنیفائز دی فیلیور آف سکسیسو گورنمنٹس. یہ جو اسپائک ہے، انکریز ہے، آگمنٹیشن ہے ڈیپٹ کے اکٹھا ہونے کی، قرضے کے اکٹھا ہونے کی وقت کے ساتھ ساتھ، تو یہ اشارہ کر رہی ہے جو آنے والی تمام حکومتیں تھیں ان کی ناکامی کا کہ وہ انکریز نہیں کر پائیں ٹیکس ریونیوز کو کہ فنانس کر سکیں اپنے بجٹس کو اور ایکسپورٹس کو پش کر سکیں تاکہ انف ڈالرز کمائے جا سکیں رائزنگ جو امپورٹ بل ہیں ان کو پے کرنے کے لیے، وچ ہیز ریزلٹیڈ ان دی ایمرجنس آف لارج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس ایئر آفٹر ایئر. جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے، جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ ہر آنے والے سال کے ساتھ بڑھتا گیا ہے. مور اوور مزید یہ کہ دا ایکسٹریملی لو فلوز آف نان ڈیپٹ کریٹنگ لانگ ٹرم ایف ڈی آئی آر آلسو ناٹ ہیلپنگ. ہمارے جو فلوز ہیں نان ڈیپٹ کریشن کے اور جو ایف ڈی آئی ہوتا ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، وہ بھی ہمیں ہیلپ نہیں کر رہی، مدد نہیں کر رہی. ود لٹل لائکلیہڈ آف اینی ڈرامیٹک جمپ ان ٹیکس ریونیوز اور ایکسپورٹس ان نیکسٹ فیو ایئرز. کوئی لائکلیہڈ نہیں نظر آ رہا، امکان نظر نہیں آ رہا کہ جو ہمارے ٹیکس ریونیوز ہیں وہ جمپ کریں گے یا جو ہماری برآمدات ہیں ان میں اضافہ ہوگا آنے والے کچھ سالوں میں. دا کنٹریز ڈپینڈنس آن فارن لونز ول کنٹینیو. جو پاکستان کی ڈپینڈنس ہے، انحصار ہے غیر ملکی قرضہ جات پہ، وہ جاری رہے گا. ود بائی لیٹرل ڈالرز ان شارٹ سپلائی فار ویریس ریزنز. بائی لیٹرل جو ڈالرز ہیں اور ملٹی لیٹرل اسسٹنس ہے وہ شارٹ ہے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے.
because of differences with IMF over the PTI's government spending plan for the next year. ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ IMF کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اسپینڈنگ کے جو پلانز ہیں اس میں ڈفرینس ہیں، اختلاف پائے جاتے ہیں، کیونکہ IMF چاہتی ہے کنٹریکشنری فسکل پالیسیز اور PTI اب جا رہی ہے ایکسپینشنری فسکل پالیسیز کی جانب۔ اس کو ہم نے اس ٹاپک کو بھی ہم نے ڈیٹیل سے کل اسٹڈی کیا تھا۔ چانسز آر اسلام آباد ڈیپینڈنس آن کاسٹلی کمرشل لونز فرام انٹرنیشنل بینکس اینڈ مارکیٹس ول انکریز۔ اب یہ امکانات نظر آتے ہیں کہ جو اسلام آباد کا انحصار ہوگا مہنگے کمرشل لونز پہ انٹرنیشنل بینک سے اور مارکیٹ سے، یہ بڑھ جائے گا۔ ایسکلیٹنگ ڈیپٹ ایکومولیشن اینڈ سروسنگ، جس کی وجہ سے جو ڈیپٹ ایکومولیشن ہے اور سروسنگ ہے، یعنی کہ ڈیپٹ جو پے کیے جانے ہوتے ہیں وہ ایسکلیٹ کر جائیں گے، مزید بڑھ جائیں گے۔ ڈیش لگا کے فلو آف سینٹینس بریک کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے ایٹ لیسٹ ان دا شارٹ رن، مطلب کہ کچھ شارٹ رن کے لیے یہ انکریز ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا بیک لاگ ان کورٹس، دا ویلز آف جسٹس ٹرن سلولی بٹ دے گرائنڈ ایکسیڈنگلی فائن۔ یہ ایک پروورب ہے، میٹافور ایکسپریشن ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایون دو دا جسٹس میں ناٹ ڈن کوئکلی وین اٹ فائنلی ہیپنز دا میلفیکٹر ول ناٹ اسکیپ فرام ریسیونگ ہز ہر فل پنشمنٹ۔ مطلب کہ جسٹس ہے یہ بے شک آہستہ آہستہ ہوتا ہے، لیکن جو مجرم ہوتا ہے وہ اس سے بچ نہیں پاتا۔ اٹ از ہاؤ ایور دی فرسٹ پارٹ دیٹ بیسٹ ڈسکرائبس پاکستان جوڈیشل سسٹم، لیکن اس میٹافور میں، اس پروورب میں جو پہلا پارٹ ہے کہ جو جسٹس سلولی سرو کیا جاتا ہے، یہ ڈسکرائب کر رہا ہے پاکستان کے جو عدلیہ کا نظام ہے اس کو۔ وائل وی آر فار فرام اچیونگ دا سیکنڈ ہاف آف دی ری ایشورنگ ڈکٹم، ڈکٹم اگین کسی کوٹ کو کہتے ہیں، میکسم کو، ایڈیج کو، سینگ کو، تو یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے پروورب کا، ہم اس کو اچیو کرنے سے ابھی بھی بہت دور ہیں۔ اینڈ لیس ڈیلیز امٹیتھ راؤنڈز آف کورٹس اینڈ ماؤنٹنگ لیگل ایکسپینسز، تین چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ جو ڈیلیز کیے جاتے ہیں وہ اینڈ لیس ہوتے ہیں، بہت زیادہ تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے، اسی طرح سے بہت زیادہ کورٹ کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اور جو لیگل ایکسپینسز ہیں، اخراجات ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ماؤنٹ کر گئے ہیں، بڑھ گئے ہیں۔ ڈیش لگایا گیا ہے، فلو آف سینٹینس کو بریک کیا گیا ہے۔ دیٹ از ایکسپیرینسڈ آف موسٹ لٹیگنٹس، یہ بہت سارے ایسے لوگوں کی جانب سے ایکسپیرینس کیا گیا ہے جو کہ کنٹیسٹ کرتے ہیں عدالت میں۔ میٹرز اٹ سیمز آر گوئنگ ٹو گیٹ ورس بیفور دے گیٹ بیٹر، ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ مزید بگڑتے جا رہے ہیں کہ بہتر ہونے کی بجائے۔ اٹ ایمرج آن سنڈے والے دن یہ ایمرج ہوا کہ تقریباً 51,387 کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں فور نائٹلی رپورٹ کے مطابق۔ لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا مئی 2020 میں کہ یہ جو رپورٹڈ کیسز کی تعداد جو کہ پینڈنگ تھے وہ تھے 44,658 ایپیکس کورٹ میں۔ اسی طرح سے اگر یہ ہائیسٹ پینڈنسی ہے ہسٹری میں، تاریخ میں کتنے زیادہ کیس پینڈنگ میں چلے گئے ہیں۔ اوورآل اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 21,60,000 کیسز ہیں، ان پہ فیصلہ کیا جانا باقی ہے پاکستان کے عدلیہ کے نظام میں ابھی۔ دیر ہیو بین ایفرٹس ناؤ اینڈ دین ٹو کلیئر دی بیک لاگ، ماضی میں بھی اور اب بھی کاوشیں کی گئی ہیں اس بیک لاگ کو، اکمولیشن کو، پیڈنسی کو ختم کرنے کی، ایٹ لیسٹ ان دا سپیریئر کورٹس، جو سپیریئر کورٹس ہیں وہاں پہ۔ جسٹس افتخار چودھری ڈیورنگ ہز ٹینیور ایز دی کنٹریز ٹاپ جج انسٹیٹیوٹڈ ڈبل شفٹس فار ججز ٹو ہیئر کیسز، افتخار چودھری نے یہ انیشیٹو لیا کہ انہوں نے ڈبل شفٹ انٹروڈیوس کرائی ججز کے لیے تاکہ وہ کیس ہیئرنگز کر سکیں اور اس بیک لاگ کو ختم کیا جا سکے۔ اسی طرح جو لاسٹ چیف جسٹس تھے آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے بھی اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کی ہے کورٹ پروسیجرز کو، اور انہوں نے ماڈل کورٹس انٹروڈیوس کرائی ہیں ہر ڈسٹرکٹس میں تاکہ ایکسپیڈائٹ کیا جا سکے، ایکسلریٹ کیا جا سکے کرمنل کیسز کی ہیئرنگ کو۔ ڈیو ٹو ہز ایفرٹس، ان کی کاوشوں کی وجہ سے، دا 25 ایئرز بیک لاگ آف کرمنل اپیلز ہیز آلموسٹ بین کلیئرڈ، جو بیک لاگ تھا کرمنل اپیلز کا وہ کلیئر کر دیا گیا۔ ہاؤ تاہم سول کیسز اسٹل ڈریگ آن انٹرمینیبلی، جو سول کیسز ہیں وہ ابھی بھی ڈریگ ہو رہے ہیں، ان اینڈنگ ہیں، ان لیس ہیں، انٹرنل ہیں، سم ٹائمز آؤٹ لاسٹنگ دا لائف ٹائم آف litigants themselves اینڈ دیئر بائی کازنگ ٹیریبل انجسٹس، اور بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں نظر آیا ہے کہ جو litigants ہیں، جو اپوننٹس ہیں یا جو کنٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو یہ کیسز ان کے لائف لانگ چلتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی ٹیریبل قسم کا ناانصافی ہے۔ ان مئی 2019 میں پاکستان کی ایپیکس کورٹ نے پہلی مرتبہ ہیئرنگ سٹارٹ کی ہے ویڈیو لنک کنیکٹیوٹی کے ذریعے۔ دس انیبلڈ لائرز ٹو آرگیو کیسز وداؤٹ بینگ فزیکلی پریزنٹ ان کورٹ، تو اس نے قابل بنایا ہے لائرز کو کہ وہ کیسز کو ہیئر کر سکیں فزیکلی پریزنٹ ہوئے بنا عدالت میں، یہاں پہ سیمی کولن ہے۔
سیمی کولن کے اطراف میں جو دو سینٹینسز ہوتے ہیں ان کے اپنے کمپلیٹ میننگز ہوتے ہیں. دا فیکٹ دیئر کیس لوڈ آفن ریکوائرز دیم ٹو اپیئر ان دا کورٹ سم ٹائم ان ڈفرینٹ سٹیز. ان کا جو کیس لوڈ ہوتا ہے لائرز کا وہ ان سے ریکوائر کرتا ہے کہ وہ مختلف کورٹس میں جائیں, مختلف شہروں میں جائیں. یہ بھی ایک سب سے بڑا ریزن ہے ایڈجرنمنٹس کا, پوسٹ مونمنٹس کا, سسپینشنز کا, جو کہ فریکوینٹلی سارٹ آؤٹ کی جاتی ہیں لائرز کی جانب سے. دس انوویٹیو اپروچ ڈڈ ناٹ ہیو ٹائم ٹو بیکم ویل اسٹیبلشڈ بیفور کووڈ-19 اسپریڈ. یہ جو اپروچ آئی تھی 2019 میں یہ اسٹیبلش نہیں ہو سکی کیونکہ اس کے فوراً بعد ہی کووڈ-19 اسپریڈ ہو گیا دنیا میں. ایٹ دی مومنٹ اٹ از امپلائڈ آن اے ویری لمیٹڈ اسکیل. تو اب یہ بہت ہی کم اسکیل پہ امپلائی کی جا رہی ہے سپیریئر کورٹس میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے اس کو زیادہ امپلائی کیا جاتا, لیکن کیا ہوا ہے کہ یہ لمیٹڈ اسکیل پہ امپلائی ہو رہی ہے اب. دا کرونا وائرس پینڈیمک دس پلیڈ ہیوک ود دی آلریڈی ڈسفنکشنل جوڈیشل سسٹم. تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس جو پینڈیمک تھی اس نے تباہ کر دیا ہے آلریڈی جو ہمارا ڈس فنکشنل عدلیہ کا نظام تھا اس کو. ود ہیئرنگ سسپینڈڈ فار ویکس آن اینڈ, اور جو ہیئرنگس تھیں ان جو سنوائیاں تھیں ان کو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. ان سم ویز ہاؤور دا جوڈیشری اٹ سیلف بیئر سم رسپانسبلٹی فار ہیوج بیک لاگ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو ذمہ داری ہے, اونس ہے, وہ جو عدلیہ پہ بذات خود آتی ہے اس بیک لاگ کی, ایون بیفور دی کنٹیجیان اسٹرک, کیونکہ کنٹیجیان جو ہے وائرس کے آنے سے پہلے بھی بہت زیادہ بیک لاگ تھا. مینی سینئر لائرز پوائنٹ ٹو دی سلیو آف پبلک انٹرسٹ کیسز. بہت سارے جو سینئر لائرز ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں اے لاٹ آف پبلک انٹرسٹ کیسز کی جانب سے, جہاں پہ آرٹیکل 184(3) اور 199 سپیریئر جوڈیشری کو یہ پاور دیتا ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں, بنیادی حقوق ہیں, ان کا نفاذ کر سکے. اے سگنیفیکنٹ فیکٹر ان سلوئنگ ڈاؤن دی ویلز آف جسٹس. یہ بھی ایک سگنیفیکنٹ فیکٹر ہے, امپورٹنٹ فیکٹر ہے ویلز آف جسٹس کو سلو ڈاؤن کرنے میں. دیٹ سیٹ جب بھی آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ان اے نٹ شیل, ان کنکلوژن, بریفلی دا سچویشن ان دا لوور کورٹس where most of public has its first encounter with the judicial system is far worse. جہاں پہ سچویشن جو ہے, حالات ہیں لوور کورٹس میں جہاں پہ پبلک اپنا فرسٹ انکاؤنٹر کرتی ہے عدلیہ کے ساتھ, تو وہاں پہ حالات مزید بدتر ہیں. انکمپیٹنٹ اینڈ اوور ورلڈ پبلک پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں لیگل پارٹی رسپانسبل فار پریزنٹنگ دی کیس. لائرز آپ کہہ سکتے ہیں نااہلی ان کی ہے, اور جو اوور ورلڈ ہے پبلک پروسیکیوٹرز انڈیویجول پریپیئر ٹو بیئر فالس وٹنس فار پرائز. اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ غلط گواہی دے دیتے ہیں پیسے لے کے. شارڈی پولیسی انویسٹیگیشن, اسی طرح سے جو پولیس کی تفتیش ہے وہ بھی بہت زیادہ ناقص ہوتی ہے. دا پرابلمز آر مینی اینڈ سیریس. اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور سنجیدہ نوعیت کے ہیں. دا پروویژن آف جسٹس اور ایٹ لیسٹ اے میئر آف جسٹس از کنسیڈرڈ ون آف دی ہال مارک آف فنکشننگ اسٹیٹ. کسی بھی فنکشن اسٹیٹ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہاں جسٹس جو ہے انصاف پرووائڈ کیا جاتا ہے یا انصاف پرووائڈ کرنے کے اقدام کیے جاتے ہیں. بٹ دس اسٹینڈرڈ وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. اگر اس اسٹینڈرڈ کو ہم مد نظر رکھیں تو ابھی بھی ہم نے ایک بہت زیادہ طویل رستہ طے کرنا ہے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا سعودی وومن ایکٹیوسٹ. دا ریلیز آف 2 سعودی وومن ایکٹیوسٹ فرام کنفائنمنٹ ریسنٹلی. حال ہی میں 2 سعودی وومن جو ایکٹیوسٹ تھیں ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے امپریزنمنٹ سے. ونس اگین ریزڈ کویسچن اباؤٹ دی پیس اینڈ جینوئننیس آف ریفارمز ان دی کنگڈم. ایک مرتبہ پھر اس چیز نے کویسچن اٹھائے ہیں, سوالات اٹھائے ہیں جو جینوئننیس ہے یا پیس ہے اصطلاحات کے کنگڈم میں, پرٹیکولرلی وین اٹ کمز ٹو ہیومن رائٹس اینڈ اسپیشلی وومن رائٹس. جب بات آتی ہے انسانی حقوق کی اور خاص طور پہ عورتوں کے حقوق کی. سمر بدوائی اینڈ نسیمہ السادہ ہیو بین کیپٹیوٹی سنس 2018. 2018 سے یہ دونوں خواتین قید میں تھیں. آفٹر دی سعودی اسٹیٹ ہیڈ لانچڈ اے کریک ڈاؤن آن ایکٹیوسٹ. جب سعودی اسٹیٹ نے کریک ڈاؤن کیا تھا ایکٹیوسٹ کے اوپر. اندر پرومیننٹ رائٹ ایکٹیوسٹ, اسی طرح سے ایک اور ویل ناؤن لیڈنگ ایمیننٹ جو تھیں ایکٹیوسٹ جن کا نام تھا لوجین الحتولال, واز ریلیزڈ ارلیئر دس ایئر. ان کو 20 سال کے اوائل میں ریلیز کر دیا گیا تھا 5 سال کی سزا کے بعد چارجز آف ٹیررزم پہ. ہاؤور جو مسز ہیتھلال ہیں ان کو الاؤ نہیں کیا گیا سعودی عربیہ کو لیو کرنا. اٹ از انکلیئر واٹ ہیز پرومپٹیڈ دا ریلیز آف وومن ایکٹیوسٹ. یہ ابھی تک انکلیئر ہے کہ کس چیز نے انسائٹ کیا ہے کہ وومن ایکٹیوسٹ کو آزاد کر دیا جائے. ون پاسبلٹی از دیٹ, ایک امکان یہ ہے کہ جو امریکن نجنگ ہے, امریکن پش ہے, وہ اس موو کے بیہائنڈ ہو سکتا ہے. اے یو ایس آفیشیل واز ان ریاض ریسنٹلی. حال ہی میں ایک یو ایس کا آفیشیل ریاض میں تھا اینڈ میٹ دی ہیڈ آف سعودی ہیومن رائٹس کمیشن. اور وہ سعودی ہیومن رائٹ کی کمیشن عواد العواد سے بھی انہوں نے ملاقات کی تھی. اکارڈنگ ٹو یو ایس گورنمنٹ ٹویٹر اکاؤنٹ
US गवर्नमेंट के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक स्टेप फॉरवर्ड इन वुमेन एंड लेबर राइट्स इन सऊदी अरेबिया वर डिस्कस। इस मीटिंग में उन इक़दाम को डिस्कस किया गया जिसमें औरतों के और मज़दूरों के हकूक़ सऊदी अरेबिया में होने चाहिए। द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसिस, बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिक्लेयर किया है, अनाउंस प्रोक्लेम किया है कि वो जो ह्यूमन राइट्स हैं, इंसानी हकूक़ हैं, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी एजेंडा पे उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। Whereas of course the Trump administration had no such compulsions, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं थी। Therefore the Americans may well have had conversation behind the scenes with Saudis। हो सकता है कि अमेरिकन ने बिहाइंड द सीन्स पस पर्दा सऊदी अरेबिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ बातचीत की हो, अर्जिंग देम टू स्प्रूस अप देयर इमेज, और उनको अर्ज किया हो, परसुएड किया हो, राज़ी किया हो कि वो अपने इमेज को बेहतर बनाए वेयर ह्यूमन राइट्स आर कंसर्न, जब इंसानी हकूक़ की बात आती है। एट वन टाइम सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वाज टाउटेड एट ए ग्रेट रिफार्मर ऑफ डिज़र्ट किंगडम। एक वक्त में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को टाउट किया जाता था, बयान किया जाता था कि वो एक इस्तिलाह करने वाले हैं डिज़र्ट किंगडम की। ऑफ कोर्स द ग्रिजली मर्डर ऑफ सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी, सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का एक बहुत ही ज़्यादा ग्रूसम, फ्राइडफुल, हॉरिफिक किस्म का मर्डर किया गया है इस्तांबुल कॉन्सुलेट में। डबल डैशेज़ एंड फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करके बताया गया है कि ये वाइडली बिलीव किया जाता है, यकीन किया जाता है कि ये रियाज की जानिब से आर्डर किया गया था। टार्निश हिज रेपुटेशन कंसिडरेबली, तो इस चीज़ ने उनकी जो रेपुटेशन थी, शोहरत थी, उसको बहुत ज़्यादा स्टेन किया है, ब्लॉट किया है, नुकसान पहुँचाया है। वाइल द प्रिंस हैज़ ट्राई टू मॉडर्नाइज हिज किंगडम बाय अलाउइंग मूवमेंट टू ड्राइव, प्रिंस जो हैं उन्होंने ये कोशिश की है कि वो किंगडम को मॉडर्नाइज़ करें, जिद्दत लाएं, औरतों को ड्राइव करने की इजाज़त दी गई है, कंसर्ट होस्ट करने की इजाज़त दी गई है, इसी तरह रेसलिंग मैचेस अलाउ किए गए हैं। ऑल ऑफ दिस विल बी मीनिंगलेस, ये तमाम चीज़ों का कोई मतलब नहीं होगा अनलेस देयर इज़ जेन्युइन रिफॉर्म इन द एरिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जब तक बुनियादी हकूक़ के सिलसिले में इस्तिलाहात नहीं की जाती। स्पेसिफ़िकली द राइट टू क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, ख़ास तौर पे हुकूमत से सवाल करने का हक़ और जो बेसिक फ्रीडम है उसका हक़ तमाम लोगों को दिया जाना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्ट, जेंडर एंड ट्राइब। सेक्ट जो जेंडर है और ट्राइब है, इसकी डिस्क्रिमिनेशन या इम्तियाज़ किए बिना शुड बी गारंटीड इन द किंगडम, ये तमाम हकूक़ प्रोवाइड किए जाने चाहिए किंगडम में। दिस विल प्रूव द रिफॉर्म ड्राइव इन जेन्युइन, ये साबित करेगा इस्लाहात जो ड्राइव है कि उसकी जो जेन्युइन है वो है या नहीं है। सऊदी अरेबियाज़ अटैम्प्ट टू प्रोजेक्ट ए मॉडर्न इमेज इज़ फाइन, सऊदी अरेबिया ने जो कोशिश की है अपना मॉडर्न इमेज प्रोजेक्ट करने की, ये सही है, बट दे मस्ट बी ए कैंपेन बाई एक्चुअल पोलिटिकल फ्रीडम, लेकिन उनको कैंपेन किया जाना चाहिए, सपोर्ट किया जाना चाहिए, बैक किया जाना चाहिए एक्चुअल जो सियासी आज़ादी है उसके साथ। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था आज के एडिटोरियल्स का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। अपने लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज़, सजेशन ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।